میں آج پھر اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بندوق کے زور پر بلوچستان کے لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. آپ بندوق کے زور پر خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کی ناکام رہے گی. ریاست یہاں تھکنے کے لیے نہیں آئی ہے. مجھے وہ رات جب یہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں جن بہادر جوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اس میں جو ہمارے کمانڈوز تھے ان کے ایک آفیشل کیپٹن آفریدی، کیونکہ میں ان پہلے لوگوں میں تھا جو یہاں پر آیا تھا، اس وقت میں وزیر داخلہ تھا، تو مجھے سب سے پہلے ان شہداء کے عظیم اور مقدس خون کی یاد ستاتی ہے اور یہ عہد میرے دل میں آتا ہے کہ دہشت گرد جو یہ چاہتے تھے کہ یہ پولیس اکیڈمی بند ہو جائے، آج اس پولیس اکیڈمی میں میرے بہادر بیٹے تو ٹریننگ لے ہی رہے ہیں، میری بہادر بیٹیاں جس مضبوط ارادے سے، جس دلیری سے آج یہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جن لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں اور جس بہادری اور دلیری سے دے رہے ہیں، دہشت گردوں کا وہ خواب چکنا چور ہوا، ریاست کی مضبوطی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور میں آج پھر اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بندوق کے زور پر بلوچستان کے لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. آپ بندوق کے زور پر خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کی ناکام رہے گی. ریاست یہاں تھکنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ بہادر سپاہ، یہ بہادر سپاہی آپ کے ہر اس ناپاک ارادے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، یہ پیغام میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ریئلائزیشن کے ساتھ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھٹکتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس ریاست کا دل ہمیشہ اتنا بڑا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ راستے وہ کھلے ہوئے ہیں کہ آپ امن کی طرف لوٹ آئیں اور ریاست کے کارآمد شہری بنیں. اگر آپ ریاست کے کارآمد شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنے کی جو خواہش ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ کا انجام بھی ان کی طرح ہوگا جو آپ سے پہلے آپ کے ساتھ ہی جہنم وصل ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ بلوچستان کی حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، بلوچستان کی پولیس ہو، پاکستان کی افواج ہو، فرنٹیئر کور ہو، ہم بالکل تیار ہیں اس چیلنج کو سامنے سے لینے کے لیے. ہم ایک لمحہ بھی گھبرائیں گے نہیں، ہم ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی بندوق کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ نے ایس پی کے یونیورسٹی میں دھماکہ کیا، آپ کا خیال تھا کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گی، آج اس کی انرولمنٹ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. آپ کا خیال تھا آپ پروفیسر ناظمہ طالب صاحبہ کو شہید کریں گے اور یہاں پر تدریس کا عمل رک جائے گا، وہ تدریس کا عمل آج بھی جاری ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس ٹریننگ سینٹر میں حملہ کر کے پولیس ٹریننگ کو رکوا دیں گے، آج بھی جاری ہے. آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس کی لائنز پہ حملہ کر کے شہید بھولوں کو مار دیں گے اور اس کے بعد یہ پولیس لائن ویران ہوگی،
آج بھی وہ پولیس لائن آباد ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ آئی جی پولیس کے گھر پہ حملہ کر کے یہاں پر آئی جی پولیس کا جو رول ہے اس کو ختم کر دیں گے، آج بھی آئی جی پولیس کا گھر اسی مقام پر موجود ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ سعید وزیر کے گھر پہ حملہ کر کے یہ میسج دیں گے کہ بلوچستان کے پولیس میں لوگ جو ہیں وہ فرائض انجام نہیں دیں گے، آج بھی سعید وزیر ایک جگہ پر ڈی آئی جی ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، ریاست مضبوط چٹان کی طرح کھڑی رہے گی اور تا قیامت بننے کے لیے یہ ریاست کھڑی رہے گی، اور اس پاکستان کو ایک انچ نقصان کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ آج شاید یہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے، آج اس کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ اس طریقے سے بلوچستان کے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی پاپولر فیصلے نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ درست فیصلے کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج پورا بلوچستان جس کی کنورژن B2 ایریا ہو چکی ہے، آج پورے بلوچستان کو ایریا میں کنورٹ کیا جا چکا ہے، تو یہ صرف ایک مضبوط فیصلہ نہیں ہے، یہ بلوچستان پولیس کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، وہیں ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ آپ پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہوئے پورے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، آرگنائز کرائم کی سچویشن میں، ٹیررزم کی سچویشن میں ہمارے اس فیصلے کو درست ثابت کرنا ہے اور بلوچستان کے عوام کی وہ خدمت کرنی ہے جو خدمت وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں بلوچستان کی جو عوام ہے، بلوچستان کے جو شہری ہیں، آج آپ کے مضبوط کندھوں پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ نے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، بلوچستان کے لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرنی ہے، بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ پورا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پودا آج لگایا گیا ہے یہ ایک تناور درخت ہوگا، اور اس کے چھاؤں میں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا اور چین کا سانس لیں گے، اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا یہ جو فیصلہ ہے یہ وقت آنے پہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بہترین فیصلہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلوچستان پولیس کے جو بھی ضروریات ہیں ہمیشہ وہ میرے دل کے قریب رہے، وسائل کی کمی کے باوجود ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ وسائل دیں گے جو آپ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ مضبوط ہوں گے اس مضبوطی میں جو وسائل کی کمی ہے وہ ہم پورا کریں گے، اور جو موریلٹی ہے، جو کردار ہے، انسان کو بلند اس کا کردار کرتا ہے۔ آپ نے آج یونیفارم پہنی ہے، آپ آج یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے کردار کو کبھی دامن سے گرنے نہیں دیں گے، کبھی اس کو خاک میں نہیں ملائیں گے۔ اس وردی کی عظمت، اس وردی کی جو حرمت ہے، اس ہر حرمت کو نیچے کرنے نہیں دیں گے، اور آپ کے جو بالا آفیسرز ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پوری کرے، لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بلوچستان میں جہاں جہاں آپ نے خدمات سر انجام دینے جانا ہے، آپ نے بنیادی چیز جو اپنے درمیان رکھنی ہے، اپنے اندر رکھنی ہے، وہ اس عظیم وردی کی حرمت ہے، اس عظیم وردی کی عزت ہے، اس محکمے کی عزت ہے۔ اس محکمے کی عزت کو چند پیسوں کی خاطر آپ نے مٹی میں نہیں ملانا ہے۔ یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مختص کر دیا ہے، یہ کبھی زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے کسی صورت رشوت ستانی کی طرف، رشوت خوری کی طرف نہیں جانا ہے۔ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ میں آپ کے جو مطالبات جو رکھے ہیں، جو ضروریات رکھی ہے آئی جی صاحب نے، اس پہ جو اسپیشل فیڈر ہے اس کا اعلان کرتا ہوں، ساتھ ساتھ
جو آپ کا سیویج سسٹم ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں، ریپیئر آف روڈ ورکس ہیں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں، آپ کا یہ جو گراؤنڈ ہے میرے سامنے ہے اس میں دھول اور مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، اس میں ہم آسٹرو ٹرف بچھائیں گے اور اس کو ایک ماڈل گراؤنڈ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، تاکہ آپ بہتر ٹریننگ کر سکیں۔ آپ نے 60 فیملی کوارٹرز کا مجھے کہا ہے حاجی صاحب، کیونکہ اب آپ پر یہ لوڈ بڑھنے جا رہا ہے تو یہ 60 کے بجائے 80 فیملی کوارٹرز انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بنائیں۔ آخر میں میری صرف آپ سے ایک ہی درخواست ہوگی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ تمام لوگوں کا، حاضرین کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ۔